کہ جس ضمن درجے پر پہنچی اس کے اگلے درجے کو طرف بنایا، اس کے اگلے کو درجے کو طرف بنایا، اس کے اگلے کو درجے کو طرف ہوگا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے میرے لاکھ تو خیر لگے میں رہوں گا، میرے لوگوں تیری ہر آگے آنے والی گھڑی پیچھے کی دیتا کمال محمدی کا ضرور ہو رہا ہے. اور یہ بھی بات آپ کو میں بتا دوں کہ حضور سفر کا اور یہ جو تمام کمالات یہ یومن فیومن آمن فاون زائد متزائد ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خارج سے کمالات حضور لا رہے ہیں، بلکہ ان تمام کمالات پر تو اللہ نے اپنے روحوں کو پیدا فرمایا، ارے ان کمالات کا تدریجاً اظہار ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اسے حضور کی دعا کا مطلب یہ کہ الہی میرے اس درجے کو تو اور آگے بڑھا دے، اور میرے نور کے میری اس نورانیت کو بھی اظہار فرما دے، میری اس نورانیت کو بھی اظہار فرما دے، نورانیت کے اس درجے کا بھی اظہار فرما دے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تقسیم فرمائی. اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے، میں کیا کہوں آپ سے، سرکار نے اس لیے دعا نہیں فرمائی کہ حضور نور نہیں تھے، اس لیے دعا فرمائی کہ حضور کے فرمائے ہوئے کلمات تم بھی استعمال کرو، تم بھی بولو، تاکہ تمہاری شان کے لائق جو تمہارا حال ہے اس کے لائق اللہ تم کو بھی روشنی عطا فرما دے. اور انہی لفظوں کو بولو جو سرکار نے فرمائی نہیں، جو خدا تمہیں نہیں دے سکا، تمہاری زبانوں کو نہیں دے سکا، اپنے محبوب کے لفظوں کو دے سکا کہ میرے محبوب کے بولے ہوئے لفظ بول رہے ہیں، میرے محبوب کے فرمائے ہوئے لفظ یہ بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل جو ہے آپ کو معلوم ہوگا، ماں بچے کو جب کوئی روٹی دیتی ہے تو منہ میں پہلے نوالے کو چبا لیتی ہے، پھر بچے کے منہ میں دیتی ہے. تو چبانے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ بچے کے حلق سے ٹھیک ہو جائے. تو میرے دوستو اللہ نے ان کلمات کو اپنی حبیب کی زبان میں پیدا کرا دیا کہ پیارے ان کلمات کی زبان میں پیدا کر دو، بہن مبارک سے تسلیم فرما دو تاکہ یہ کلمات خالی ہو جائے کہ جب تیرے غلام ان کلمات کو ادا کریں تو میرے محبوب تیرے غلاموں کے وہ کلمات قابل قبول ہوں. اور ایک بات مجھ سے میں کیا کہوں آپ سے، آخری ایک بات اور کرتا ہوں. ایک مرتبہ واقعہ بہت اچھی کی بات ہے جی، یہ میرے بچپن کا زمانہ تھا تعلیمی کا، اور ایک عالیہ نے سوال کیا اور اس نے کہا کہ بھائی تم حضور کسی جگہ ہو مسلمان پہچانے والے، رات دن صراط المستقیم صراط المستقیم صراط المستقیم لالا سی یا سنکو سی رادھا سی رادھا اس کی جگہ پر چلا، سی جگہ پر چلا. بھائی یہ بتاؤ آج تک تمہیں تمہارے رسول کو، تمہاری امت میں رسول کی امت کو کسی کو سیدھی راہ ملی ہے یا نہیں ملی؟ اگر مل گئی ہے تو پھر یہ بار بار مانگنے کا کیا مطلب ہے، اور اگر نہیں ملی تو سمجھ لو کہ تمہارے یہاں ہے ہی نہیں سیدھی ہے. جب تمہارے رسول بھی یہی فرماتے چلے گئے اور تمہارے رسول کے صحابہ بھی یہی دعائیں کرتے چلے گئے اور تمہاری تم بھی آج تک یہ دعا کر رہے ہو ہر 5 وقت میں ایزن صراط المستقیم ایزن صراط المستقیم، تو اس کا مطلب کہ تمہیں صراط المستقیم ملی تک ملی نہیں. تو جس دین میں صراط المستقیم کسی کو کبھی ملی نہیں وہ دین اس قابل کا ہے کہ اس کو قبول کیا جاتا ہے. بات میں نے کہا گاڑی کچھ کو معلوم نہیں ہے کہ تو اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ارے ہدایت تو ہے رہنمائی، راہ چلنا، راہ لگنا، اور وہ راہ جس پر لگنے کی ہم انتظار کر رہے ہیں وہ راہ تو خدا کی بارگاہ تک جاتی ہے. اور خدا کی بارگاہ علامت نہ ہوئی، اس کی ذات علامت نہ ہوئی، اس کی صفات علامت نہ ہوئی، اس کے تجلیات علامت نہ ہوئی، اس کا حسن علامت نہ ہوئی، اس کے مراتب و درجات علامت نہ ہوئی. ہم جس درجے میں پہنچے تو ادھر اس کے اگلا جو درجہ ہے وہ ہمارے گھر کا اس پر بھی ہمیں پہنچا دے، اس کے آگے جو درجہ ہے اس پر بھی ہمیں پہنچا دے، اس کے آگے ایک اور درجہ ہے اس پر بھی ہمیں پہنچا دے. مولانا خدا جلوس مار رہے ہیں اگر مانگے ہیں برابر بے نہایت درجے ہے، اور برابر بے نہایت درجہ ہے، ہر کے بروائی نہیں رسی بروائی نہیں. اور بھائی یہ تو بے شمار بارگاہیں ہیں، جس بارگاہ میں پہنچ جائے، جس درجے میں شائل ہو رہا ہے مت خیر آگے چلنے کی کوشش کر، آگے چلنے کی کوشش کر، آگے چلنے کی کوشش کر. تو میں کروں کہ بھائی بات یہ ہے کہ خدا کے مراتب لامتناہی ہیں، اور جب لامتناہی مراتب ختم نہیں ہوتے ہماری طلب کیسے ختم ہو جائے. لامتناہی کا تو انتظام نہیں ہوتا، لامتناہی کا انتظام نہیں ہوتا، کیونکہ مراتب میں خدا غیر متناہی ہے، لہٰذا ہماری جب بھی ہم کہتے ہیں ذرا مستقیم کس کا مطلب ہوتا ہے یہ پورے خدا کے جس درجے پر پہنچا جائے اس کے اگلے درجے پر پہنچا دے، جس پر پہنچا اس کے اگلے درجے پر بھی پہنچا دے، کیونکہ وہاں معاملہ لامتناہی ہے، لہٰذا ہماری طرف بھی لامتناہی ہے. معلوم ہوا کہ تو کیا سمجھو برانڈ کو، تو تجھے کیا معلوم نہ خدا کی معرفت، نہ خدا کی ذات کی، نہ صفات کی، نہ تجلیات کی، نہ اس کی قرون کی. اس لیے تیری بات ہے باہر میں یہ کر رہا تھا اور میں بتا رہا تھا کہ حضور پائیدار مزید ان کے لیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آخرت و خیر لکم من الاولی، اور اس لیے فرمایا وقل رب زدنی علما. اللہ اکبر، ارحان میرے محبوب کا علم زیادہ ہو رہا ہے، ارحان میرے حبیب کی نورانیت پیدا ہو رہی ہے، ارحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات زائد ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے اور حضور کے کمالات، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے کمالات میں لا تناہی مانا لا تقرب عند حد ہے،
बेमाना लाता के हो इन हद दिन कि मेरे आका के कमाल किसी हद पर ठहरते नहीं है, इसको माँ से मतनाही है। ये और बात हो कि तुम जिस वक्त भी देखो वो मतनाही होंगे, अगर तो वो मतनाही होंगे तुम्हारे तस्वीर में उनकी तनाहिया हो नहीं सकती, लेकिन फिर दुनिया फिर आकर वो मतनाही होंगे। हाँ, और बता उनके बढ़ने की कोई इंतहा नहीं है। ये हरान हुजूर के कमालात बढ़ते चले जा रहे हैं, ये हरान हुजूर का इल्म बढ़ रहा है, हुजूर सैयद शरीयत सैयद आलम जिस्म की नूरानियत बढ़ रही है, हुजूर सर्वजान का कुर्ब बढ़ रहा है, हुजूर सर्वजान के दर्जा के कुर्ब बढ़ते चले जा रहे हैं। वल्लाह के खैर नहीं हुआ। बहरहाल हुजूर साहिबारी मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये दुआ मुबारक जो है, इस दुआ को महल्लो इतिहास करार देना और इससे गुमराही का एक रास्ता निकालना, ये हमारे लिए तो काबिल कबूल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो यहाँ भी हिदायत की राहें नजर आ रही हैं, मगर आंख वाला के जलवे का तमाशा देखे और दूसरे को क्या नजर क्या देखे। बस आखिर में एक बात करके और मैं बात को खत्म करता हूँ। हुजूर साहिबारी मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो नूरानियत है और किसी तरफ में नहीं जाता, फकत एक पहलू आपके सामने रखता हूँ। इस नूरानियत का मर्तबा मोहम्मदियत है। मोहम्मदियत क्या है कुछ कह नहीं सकता। इतनी बात अर्ज कर दूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु की जात सिफात और उसके हुस्न जमाल का ज़ुहूर अतम जिस हकीकत को कहा जा सकता है वही हकीकत मोहम्मदिया है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहम्मदियत मुतहरा है वो मजबा है मेरे आका के इन कमालात का और हुजूर की नूरानियत की कमालात। और मोहम्मदियत का जो सबसे बड़ा हमारी नजर में हमारे लिए हमारी तरफ निस्बत करने के एतबार से जो सबसे बड़ा कमाल हमारे सामने आता है वो मेरे आका की नबूवत और हुजूर की रिसालत का वस्फ़ है। अल्लाह ने फरमाया तुम तो नबी हूँ वो आदम और जसद जी, ये हुजूर की हदीस है और ये तिरमिज़ी में है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को रिवायत करने के बाद कहा हाज़ा हदीसुन हसन। और हम जानते हैं कि इमाम तिरमिज़ी जिस हदीस को सिर्फ हसन कहते हैं वो सही से भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो जब तक गैर बदलीन मरमीन हो उसको वो हसन नहीं कहते, वो उनकी अपनी इस्तिलाह है इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने कहा हाज़ा हदीसुन हसन। तो उस हदीस को उनके नबी आदम बैन रूह वल जसद। अब हुजूर की नबूवत और रिसालत के मुताल्लिक़ कोई बड़ी बात कर दूं, आपसे पूछता हूँ ईमान से कहिए मेरे आका की रिसालत आम है या नहीं है? तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। और सरकार का ये इरशाद था, सरकार ने फरमाया उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़ा व ख़ुतिमा बिन नबिय्यीन। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़ा, उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़ा। काफ़ा जानते हैं आपकी खबर है सुभान अल्लाह। काफ़ा के क्या मान? अल काफ़तो अल मानिअतो, अल काफ़तो अल मानिअतो। इसका मतलब क्या है? मेरे आका की जो रिसालत है वो कायनात के हर जर्रे को हुदूद रिसालत मोहम्मदी में रोकने वाली है। किसी जर्रे को हुदूद की रिसालत को बाहर निकलने नहीं देती, वो रोकती है। काफ़ा के माना रोकने वाली, काफ़ा के माना रोकने वाली। मेरे आका की रिसालत हर जर्रे को अपने दायरे में रोक रही है, यानी कोई जर्रा कायनात का मेरे आका की रिसालत के बाहर नहीं। जो है इस तरह इल्म और फरमाए तो उनको पता चलेगा कि मेरे आका की रिसालत का वस्फ़ ज़मीन हुआ है जो कायनात के हर जर्रे को अपने दामन में झोरने वाला है और हर चीज को रोकने वाला है, हर चीज को दायरे रिसालत मोहम्मदी से बाहर जाने से मना करने वाला है। काफ़ा अल काफ़तो अल मानिअतो रिसालत मोहम्मदी कायनात के हर जर्रे को हुदूद रिसालत मोहम्मदी में रोक रहा है। जब ये बात हमारी समझ आ गई तो इसमें कई सवालात के जवाब भी आ गए और मैं उनकी तफसील में जाना नहीं चाहता, सिर्फ इतनी बात और करना चाहता हूँ जब कायनात का हर जर्रा मेरे आका की हुदूद रिसालत में है तो अब रिसालत कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो लफ्ज़ हो रे सीन अलिफ लाम बात खत्म हो गई, बड़ी लफ्ज़ है उसके कोई माना होंगे, उसका कोई मफ़हूम होगा और कोई बात में कहने का वक्त नहीं है। बहुत देर हो गई और हज़रत को तकलीफ हो रही है और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कलाम इतना तवील होगा, हज़रत क्या फरमाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं तो दुआएं लेने से आया हूँ और ये तो अर्ज़ मुक़द्दस आती है कि जहाँ ज़ुबान खोलना ये तो बड़ी जरूरत का काम है, मगर क्या करूँगा हज़रत के हुक्म से मजबूर होकर कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि रिसालत का एक मफ़हूम है जी। अब ज्यादा दूर में जाइए तो उसको बात को मुख्तसर कीजिए, ये कहिए कि रिसालत एक राबिता है जो मुरसल इलाह और मुरसल के दरमियान होता है।
یہ مختصر کلام ہے. الرسالۃ رابطۃ بین المرسل والمرسل الیہ. رابط رسالت ایک رابطہ ہے جو مرسل اور مرسل الیہ کے درمیان ہوتا ہے. مرسل کون ہے؟ رسول جس کو بھیجا گیا. تو مرسل الیہ کون ہے؟ جس کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اب کس کی طرف رسول بنا کر بھیجا؟ رسول کون ہے؟ مرسل کون ہے؟ سرکار. اس کی تو میں بھیجا گیا. مرسل میں ہوں، رسول میں ہوں. کس کی طرف بھیجا گیا ہے؟ خلق کا ہوا ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا. اور میری رسالت ہر ذرے کو اپنی حدود میں روک رہی ہے. تو پتہ چلا کہ کائنات کے ہر ذرے سے میرے آقا کا ایک رابطہ ہے. کائنات کے ہر ذرے سے. یا تو اس حدیث کو مت مانو. اور قرآن کی عموم وہ نصوص جو عموم پر شاہد ہیں ابھی میں نے کہی جی کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اب العالمین کو دیکھ لیجیے اور الخلق کو دیکھ لیجیے. الخلق کو دیکھ رہے ہیں. الخلق کا اطلاق ذکر ہوگا، العالم کا اطلاق ذکر ہوگا. تو قرآن اور حدیث دونوں مساوی ہیں. قرآن اور حدیث وہاں للعالمین ہے جہاں للخلق ہے. اور پھر کافہ ہے، کافہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب رسالت میں اور زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اتنی بات کروں گا کہ الرسالۃ رابطۃ بین المرسل والمرسل الیہ. رسالت ایک ایسا وصف ہے کہ جس کو ہم رابطہ کہیں گے مرسل اور مرسل الیہ کے درمیان. میرے آقا مرسل ہے اور کائنات کا ہر ذرہ مرسل الیہ ہے. تو یہ کہہ دو یہ حضور کا نور رسالت ہے. حضور کی نورانیت کیا یہ ایک جھلک کو سننا چاہتا ہوں. ورنہ حضور کی محمدیت کی نورانیت کی جو جھلکیاں ہیں ان کو تو قیامت کو کوئی پیش کر بھی نہیں سکتا. کیونکہ وہ کمالات بھی بتنا ہی ہے. اب جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو خلق کو میں پوچھتا ہوں. عالم اسلام خلق میں ہے یا نہیں؟ عالم ارواح خلق میں ہے یا نہیں؟ عالم دنیا خلق میں ہے؟ عالم یقظہ یہ خلق میں ہے؟ عالم منام یہ خلق میں ہے؟ عالم برزخ یہ خلق میں ہے؟ عالم آخرت یہ خلق میں ہے؟ سماوات خلق میں ہے، عظیم خلق میں ہے، عرش خلق ہے، فرش خلق ہے، زمان خلق ہے، مقام خلق ہے. اللہ اکبر. اسی کے خلق کافہ میرا رابطہ کہتا سرا سے لے کر عرش اللہ تک ہر جگہ. یہ رابطہ سرا سے لے کر عرش اللہ تک ہر جگہ سے. اب میں کیا کہوں، علامہ جلال الدین بغوانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی پیاری کہی ہے. فرماتے ہیں کہ مرکز کائنات اور معدن کائنات اور مبدأ کائنات حضور کی ذات مقدسہ ہے. سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ جیسے بیج ہوتا ہے، بیج درخت کا بیج ہوتا ہے، ٹہنی شیشم جو درخت ہے اس کا ایک بیج ہے. وہ جتنا بڑا درخت آپ کو زمین پر نظر آتا ہے وہ سارا درخت اس بیج کے اندر ہوتا ہے، ایک بیج کے اندر. اگر بیج کو آپ کھولیں، اس کو کاٹیں، اس کو توڑیں، کوئی نہ آپ کو جل نظر آئے گی، نہ اس میں تنا نظر آئے گا، نہ ساگیں، نہ گڈے، نہ پھل، نہ پھول، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. لیکن سارا درخت اسی ایک بیج کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ عالم امکان کا جو شجر ہے، شجر عالم امکان، اس کا بدر اور تخم حضور کی ذات مقدسہ ہے. اور 18,000 کائنات کا جو ظہور ہو رہا ہے وہ اسی دامن حقیقت میں. اب بتائیے کہ وہ جو درستی ہوتی ہے جی درد، اس درد پر تمام درد کا دار و مدار ہے. وہ درد وہ غذا پہنچا رہی ہے تنے کو، وہ غذا پہنچا رہی ہے چھال کو، وہ غذا پہنچا رہی ہے لکڑی کو، وہ غذا پہنچا رہی ہے گدھوں کو، گدھوں سے پھر ٹہنیوں کو غذا پہنچا رہی ہے، پتوں کو غذا پہنچا رہی ہے، پھلوں کو، پھولوں کو. اللہ سب سے آخر میں جو اونچی پتی ہے درخت کی وہ بھی ہری بھری نظر آتی ہے. کیوں نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ درخت جو ہمیں نظر نہیں، درخت کی جڑ جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو زمین میں چھپی ہوئی ہے، وہ جڑ ہر ایک کو کیا فائد پہنچا رہی ہے، غذا پہنچا رہی ہے، سرسبزی پہنچا رہی ہے جی، شادابی پہنچا رہی ہے، حیات نباتی پہنچا رہی ہے. تو جس طرح وہ جڑ سارے درخت کو فرق پہنچا رہی ہے. کوئی پتا کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی ساتھ کہیں ہے، مگر جڑ کا فرق سب کو برابر پہنچ رہا ہے. میرے آقا تو اصل کائنات ہے اور 18,000 عالم اس اصل کائنات کو ترقی ساتھ ہیں اور اس کے پتے ہیں، ہر شاخ اور ہر ٹکڑے کو میرے آقا کا فرق برابر. اور اگر جڑ کے ساتھ رابطہ نہ ہو کوئی کہیں ہری بھری نہیں رہ سکتی، اور جڑ کے ساتھ اگر رابطہ نہ ہو تو کوئی پتا ہرا بھرا نہیں رہ سکتا. وہ جو سب سے اونچا پتا نظر آ رہا ہے
तो जड़ से तो बजाय उसका कोई ताल्लुक ही नजर नहीं आता, जगह कहाँ जमीन के अंदर है नजर भी नहीं आती, तो वो सबसे ऊंची पत्ती हमें नजर आ रही है, अल्लाह अल्लाह, मगर खुदा की कसम उस पत्ती के साथ भी दर राबिता है, दर राबिता है। इसी तरह मैं कहूंगा कि मेरे आका का राबिता पाकिस्तान से भी है और से उला से भी है। अब बात कहने की नहीं है, अरे वो आलम इम्कान के भी रसूल हैं, आलम इम्कान कह रहा हूँ, आलम दुनिया के भी रसूल हैं, आलम बरज़ख के भी रसूल हैं, आखिरत के भी रसूल हैं, जिस्म के भी, रूह के भी, तमाम मादियात के, तमाम हजरियात के, तदरियात के, बवाहिर के, आरास के। और ये है कि माशाअल्लाह की कायनात के हर दर्जे के वो रसूल हैं, वो तो इनके लिए मुरसल हैं और खुदा के भेजे हुए रसूल हैं, खुदा के भेजे हुए रसूल हैं, इनकी तरफ तशरीफ लाने वाले रसूल हैं, वो खुदा के भी रसूल हैं, वो खुदा के बंदों के भी रसूल हैं। अब इस हकीकत को समझने के लिए आप अगर जरा सा जहन को दौड़ाएं तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। एक हदीस में पढ़कर बुखारी शरीफ की और फिर दुआ करता हूँ। हदीस में आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मक्के के एक जंगल में तशरीफ ले जा रहे थे, वहाँ दो कब्रें थी, वहाँ हुजूर ठहर गए। फरमाया देख रहा हूँ ये दो कब्रें, फरमाया इन दोनों कब्रों वालों को कब्र में अजाब हो रहा, और फरमाया मैं फकत अजाब ही नहीं देख रहा था, अजाब के सबब को भी देख रहा हूँ। एक तो छींटों से नहीं उठता था पेशाब की, दूसरा तो गुलखोरी करता था, ग़ीबत करता था, वो इसलिए अजाब में मुबतला है, वो इसलिए अजाब में मुबतला। फरमाया मैं इनको कब्रों वालों को भी देख रहा हूँ, इनके अजाब को भी देख रहा हूँ, अजाब के सबब को भी देख रहा हूँ, और ये भी देख रहा हूँ कि तकलीफ कैसे होगी। फरमाया एक खजूर की टहनी मंगाई, दो टुकड़े किए और दो कब्रों पर काट दी। फरमाया इनसे अल्लाह ताला इनके अजाब में तकलीफ फरमाएगा। अब मैं आपसे बात पूछता हूँ, हजारों मरतबा ये हदीस आपने पढ़ी और सुनी और सब कुछ हुआ, मगर इसकी शिका पर किसी ने गौर नहीं किया। अगर इस हदीस की शिका पर कोई गौर करे तो उसको ये बात बड़ी आसानी से समझ आ सकती है कि मेरे आका ने अपनी रिसालत के उलूम को मंदिर सहाबा को दिखाया, तो बताया कि मेरे सहाबा ये दुनिया है, मेरे साथ तुम हो, मेरे साथ तुम हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर ये मत समझना कि मैं वक्त तुम्हारे साथ हूँ, मैं बरज़ख वालों के भी साथ, मैं वक्त तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं बरज़ख वालों के साथ भी हूँ, और मैं तुमको तुम देखो, मगर ये मत समझना मैं वक्त तुम्हें देख रहा हूँ, मैं बरज़ख वालों को भी देख रहा हूँ, और मैं तुमको फायदा पहुँचाता हूँ जी। तो अल्लाह ताला ने मुझको फायदा पहुँचाने की कुदरत क्या रखा फरमाई, फायदा ये मत समझना कि फकत तुम्हें को फायदा पहुंचाता हूँ, तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारा मददगार हूँ, नहीं, मैं बरज़ख वालों को भी फायदा पहुंचाता हूँ। तो इसलिए कि मैं तुम्हारा भी रसूल हूँ, मैं इनका भी रसूल हूँ, रिसालत से राबिता है, मैं दुनिया का भी रसूल हूँ, बरज़ख का भी रसूल हूँ, दुनिया वालों से भी मेरा राबिता है, बरज़ख वालों से भी मेरा राबिता है। अल्लाह फिर एक लतीफ इशारा इस तरफ भी फरमाया कि अभी तो मैं बजाय दुनिया में हूँ जी, और ये बरज़ख में हूँ, तो जब मैं दुनिया में होकर बरज़ख वालों से दूर नहीं हूँ, तो जब मैं खुद बरज़ख में चला जाऊंगा तो तुमसे कैसे दूर हो जाऊंगा। अभी तो मैं दुनिया में हूँ, ये बरज़ख में है, जब दुनिया में होकर बरज़ख वालों से दूर नहीं हूँ, तो फिर जब मैं खुद बरज़ख में चला जाऊंगा तो तुमसे कैसे दूर होगा। जिस तरह दुनिया में होकर इनको देख रहा हूँ, बरज़ख में होकर तुमसे देख रहा हूँ, जैसे दुनिया में होकर इनका दुख पर दूर कर रहा हूँ, बरज़ख में होकर तुम्हारा दुख इसलिए फरमाया और फरमाया उस और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदूह ने सरकार को जितने अनवार अता फरमाए, खुदा की कसम वो सब हुजूर की मोहम्मदियत की बुनियाद पर है, और मोहम्मदियत का एक नूर रिसालत है, इस रिसालत के नूर रिसालत की ये एक तजल्लियत झलक आपके सामने मैंने पेश की है। तो बाकी जानवर उनकी शान अल्लाह, उनकी अब्दियत का एक मकाम है, अल्लाह उनकी अब्दियत का एक मकाम है, और खुदा का कुर्ब है, एक मखलूक के साथ उनका राबिता है। मैं क्या कहूँ आपसे, और क्या सूरत हाल, अरे मोहम्मदियत क्या आपसे, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम हुस्न उलूहियत की जगह मोहम्मद मुस्तफा है, और हुस्न उलूहियत की तजल्लियों के मरकज को मैं मोहम्मदियत के लफ्ज़ों से ताबीर कर रहा हूँ। अब इसके बाद इतनी बात और मैं समझा मैं कर दूं कि जब मेरे आका सारी कायनात के रसूल है और आपकी रिसालत मुनक़ती है या जारी है, जारी है ना, अगर माजल्ला मुनक़ती हो जाए फिर किसी और रसूल की जरूरत होगी, और अब किसी रसूल की आदत नहीं, मेरे आका खातिमुन नबी है। क्यों खातिमुन नबी है? क्योंकि हुजूर की रिसालत जारी है, हुजूर की रिसालत जारी है, हुजूर की रिसालत मुअत्तल नहीं है, हुजूर की रिसालत जो है वो काम कर रही है। आज भी हम हुजूर का कलमा इसलिए पढ़ते हैं कि जैसे 14 से बरस पहले वो रसूल से खुदा की कसम वैसे ही आज भी रसूल है, इसलिए हम हुजूर का कलमा आज भी पढ़ रहे हैं। जब ये बात समझ गए हम
تو کیا کہوں آپ سے، آپ یہ بتائیں کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ آج بھی کائنات کو فیض پہنچا رہے ہیں، ہر عالم کو. تو فیض پہنچانے والا اگر مردہ ہو تو فیض کیسے پہنچائے گا؟ کیسے پہنچائے گا؟ اب میں کیا کہوں، ایک لفظ کرتا ہوں، میرے آقا کے اندر کیونکہ تمام عالموں کے ساتھ حضور کی رسالت کا تعلق ہے، لہذا جس عالم میں کوئی کام کرے گا اس عالم کی حیات کے بغیر وہ کام کر نہیں سکتا، نہیں کر سکتا. جی میں اگر بیداری کی میں اگر یکدا کی حیات رکھتا ہوں تو بیداری میں تو منام میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر منام کی حیات ہے تو یکدا میں نہیں کر سکتا. اگر میں دنیا کی حیات ہے برزخ میں نہیں کر سکتا. برزخ کی حیات ہے تو دنیا میں کوئی عمل نہیں کر سکتا. جی میرے آقا ایک وقت میں دنیا میں بھی عمل فرما رہے ہیں، برزخ میں بھی عمل فرما رہے ہیں، آخرت میں بھی عمل فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ایک عام میں ہر عالم کی حیات حضور لیے بیٹھے. جس وقت میرے آقا دنیا میں زندہ ملے تھے، خدا کی قسم برزخی اور اخروی حیات اس وقت حضور کے اندر موجود تھی، اس وقت موجود تھی. اور اس حیات کی دلیل یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ حدیث جو میں نے بخاری کی پڑھی اور سرکار کا فرمانا قبر موسیٰ پیدا ہوا قائم سے قبر ہی عالم برزخ کے ساتھ میرے آقا کا یہ رابطہ، یہ دلیل ہے کہ میرے آقا برزخی حیات بھی رکھتے ہیں، حضور دنیاوی حیات بھی رکھتے ہیں. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر اور وہ تعلق تھا اس کا عالم آخرت سے، تو وہاں بھی حضور نے عمل فرمایا. معلوم ہے کہ اسی جسم پاک کے اندر عالم آخرت کی حیات بھی موجود تھی. اور ہمارا جی ان کا باوجود اس کے بتائیے چلا کہ ان کا میتون کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم سید عالم سلسلم کو تمہاری طرح میں ہو جاتی ہے، بلکہ اگر یہ بات ہوتی تو یہ فرما دیا جاتا ان کا وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، فرمایا ان کا میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. سرکار کے لیے الگ فرمایا، ہمارے لیے الگ فرمایا. ان کی موت اور ہے، تمہاری موت اور ہے، تمہاری موت اور. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے عزیزو میرے مجھے میں اس کہہ رہا تھا کہ میری آقا سرور عالم سلم کی وہ موت مقدس جس کا دیے جو فرمایا وہی مقبول، خود حضور نے فرمایا یہ مقبول، یہ حدیث میں آیا. اور ان کا مجھے نہیں چلتا. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر کا خطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہم بھولنے والے نہیں ہیں، بخاری شریف میں مذکور ہے. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. صدیق اکبر کا خطبہ. اللہ اکبر. ہم اس موت کے قائل ہیں جو موت ابدیت اور معبودیت میں فرق پیدا کرتی ہے، امکان اور وجود میں فرق پیدا کرتی ہے. الفارق بین الواجب والممکن، الفارق بین العبد والمعبود، جی الفارق بین الخالق والمخلوق. جی وہ قانون موت سرکار پر جاری ہوا، مگر انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر ایسی کہ صرف آنی ہے. پھر اسی عام کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء تو نبی اللہ حی یرزقو. بہرحال میں کر رہا تھا کہ اس وقت بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو قانون موت سرکار پر جاری ہوا وہی ایک موت ہوتی ہے، ایک موت حقیقی ہوتی ہے اور ایک موت عادی ہوتی ہے. موت عادی کا کیا مطلب؟ جسم کے روح کا قبض ہو جانا، بس یہ موت عادی ہے. یہ قانون حضور پر جاری ہوا کہ حضور کی روح اقدس جس میں اقدس کے قبض ہوئی یہ موت عادی تھی. مگر موت حقیقی وہ ہے، موت حقیقی وہ ہے کہ روح بھی جسم سے قبض ہو جائے اور حقیقت حیات سے بھی جسم محروم ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ضرور قبض ہوئی تاکہ ان کا میتون صادق آ جائے، ان کا میتون. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس وقت روح مبارک قبض ہو رہی تھی اس وقت بھی حیات حقیقی سرکار کے اندر موجود تھی. اس وقت بھی حیات حقیقی سرکار کے اندر موجود تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں سرکار حرام فرمائے ہیں اور آپ سب صحابہ حضور کا دیدار کر رہے ہیں. آخر میں قسم بن عباس نے حضور کا جمال دیکھا ہے، سب سے آخر میں قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار کا جمال دیکھا. اور کس حال میں دیکھا کہ سرکار کے مبارک لب ہل رہی ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں رب امتی اللہ امتی. اب جبکہ انہوں نے اپنے کان لگا کر حضور اقدس کے فرمائے ہوئے کلمات طیبات کو سنا اور یہ کلمات سنے تو حیران ہو گئے اور پتہ چل گیا اور معلوم ہو گیا کہ واقعی میرے آقا کی حیات عادی موت عادی کا قانون حضور پر جاری ہوا ہے. اور موت عادی کا قانون اس لیے جاری ہوا کہ عبد المعبود میں فرق ہو جائے اور خدا کا وعدہ سچا ہو جائے، ان کا مسجد ان کا وعدہ سچا ہو جائے اور حیات حقیقی اس لیے کہ ہم بلّہ والا قلعہ تو صرف وہ حیات حقیقی ہے اور یہ موت عادی ہے. موت عادی حیات حقیقی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے کیونکہ جہت بدل گئی.
جہد بدل گئی. موت عادی حیات عادی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اور موت حقیقی حیات حقیقی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. لیکن اگر موت عادی ہو حیات حقیقی ہو جمع ہو سکتی بڑی جمع ہو سکتی. جہد بدل جاتی. میں کر رہا تھا کہ میرا اچھا صدیق اکبر کا خطبہ اللہ اللہ میں نے سنا آپ نے بھی سنا امام بخاری نے نقل کیا محدثین نے روایت کیا جی. لیکن یہ بتائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات کا وقت آیا تو وصیت کیا فرمائی تھی؟ کیا وصیت فرمائی تھی؟ صدیق اکبر کی وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ حضور کے حضور کا بلندہ کر رکھ دینا اور عرض کر دینا کہ سرکار کا غلام حاضر ہے. اگر دروازہ خود کھل جائے اور سرکار روز انور سے آواز دے کر مجھے بلا لے تو حضور کے قدموں میں دفن کر دینا اور میں نصیب بچے ملے گا. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ نہ رکھا حضور کے حضور اکبر مقدسہ کے دروازے پر رکھا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ ان کی وصیت کے مطابق یہ بات کہی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فتح الماء دروازہ کھل گیا اور روز انور سے آواز آئی کہ ادخل الحبیب الحبیب. اگر صدیق اکبر کا یہ اعتقاد ہوتا یہ جماعت اللہ حضور میں کے مٹی میں مل جانے والے ہیں تو کبھی یہ وصیت نہ فرماتے. یہ وصیت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موت عادی پر ایمان رکھتے تھے حیات حقیقی پر ان کا بھی ایمان ان کا بھی ایمان. بہرحال بات دور چلی گئی. میں اتنی بات کرتا ہوں کہ اب میری آقا سرور عالم سے ان کا ہر عالم کے ساتھ رابطہ ہے. ہر عالم کی حیات حضور کے اندر موجود ہے. اگر نہ ہو تو پھر حضور سرور عالم سے ان کا رسول ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. رسالت کا عموم کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ نور رسالت کی ادنا جھلک تھی جو میں نے آپ کے سامنے دیکھی. باقی حضور کے انوار اللہ اکبر اللہ بہتر جانتا ہے. نہ حسن سخاوت عبارت نہ شادیرہ سخن پایا یہ نیرت کے سب مستفی ہو جائے گا ہم سے نظر. یہ جو ماں کمائی میں نے خود بھی بڑی ضرورت نہیں کی ہے حضرت سے دعا